ہمارا گھر تقریباً 37 سال پرانا ہے۔ یہ گھر میرے بابا نے میرے دادا کے ساتھ مل کر بنایا تھا، کیونکہ میرے دادا راج مستری تھے۔ میں تب بہت چھوٹا تھا۔ گھر کو بنا تو دیا تھا، لیکن اس گھر میں رہتا کوئی نہیں تھا، کیونکہ تب ہم اپنے پرانے گھر یعنی دادا کے گھر میں چچا تایا وغیرہ کے ساتھ مل کر رہتے تھے، اور یہ گھر میرے بابا نے الگ ہونے کے لیے بنایا تھا۔ میرے بابا اور ان کے بھائیوں کے بیچ اکثر اوقات تکرار رہتی تھی، کیونکہ سب ماشاءاللہ فیملی والے تھے، تو کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا تھا۔ خیر بابا نے یہ گھر بنا لیا، لیکن اس علاقے میں تب کوئی ترقی کا کام نہیں ہوا تھا۔ نہ سڑکیں بنی تھیں، نہ کوئی سیوریج کا نظام تھا، اور نہ ہی گیس تھی۔ بس پانی اور بجلی ابھی آئی ہی تھی، اور جگہ سستی ملی تو بابا نے خرید کر بس گھر بنا لیا، اور اس گھر میں ایک تہہ خانہ بھی بنا لیا، جس کا رقبہ تقریباً 4 مرلے ہے، اور جبکہ پورا گھر 5 مرلے ہے۔ خیر بجلی کا کام بھی کچھ ہوا تھا اور کچھ رہتا تھا، جس کی وجہ سے اوپر کی 2 منزل پر تقریباً بجلی کا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن بیسمنٹ میں کوئی بلب نہیں لگایا تھا، بس کچھ جالی نما روشن دان تھے، جس سے تھوڑی بہت روشنی بیسمنٹ میں جاتی تھی، لیکن ابھی فرش بھی نہیں ڈلے تھے، تو اس وجہ سے ہم لوگ گھر میں شفٹ نہیں ہوئے، اور بابا کے پاس ابھی اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ فرش کا کام مکمل کروا سکے۔ تو بابا نے کہا کہ جب تک پیسے نہیں ہوتے تب تک گھر ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، جب پیسے آئیں گے تو گھر کے باقی کام کروا لیں گے، کیونکہ بابا کے پاس جو پیسے تھے سب اس گھر پر لگا دیے تھے۔ خیر گھر کو ایسے ہی تالا لگا دیا، اور گھر پورے 12 سال بند رہا۔ بس کبھی کبھی بابا اس گھر میں چکر لگا لیتے تھے، کیونکہ بابا پانی اور بجلی کے بل اس گھر میں لینے آ جایا کرتے تھے۔ خیر وقت گزرتا رہا، پھر 8 سال کے بعد میرے دادا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 4 سال بعد بابا نے جیسے تیسے پیسوں کا انتظام کر کے گھر کا باقی کام مکمل کیا، لیکن بیسمنٹ میں تب بھی بجلی کا کام نہیں کروایا، جس کی وجہ سے بیسمنٹ میں بہت اندھیرا رہتا تھا۔ ایک دن بابا نے کہا جب تک گھر میں شفٹ نہیں ہوتے تب تک اس گھر کو کرائے پر دے دیتے ہیں، اس طرح گھر کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی اور پیسے بھی آتے رہیں گے، اور تب تک گیس کا کنیکشن بھی لگ جائے گا، پھر ہم لوگ شفٹ ہو جائیں گے۔ بابا نے اپنے ایک دوست کے کزن کو گھر کرائے پر دے دیا، اور وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لیکن ابھی چند ہی روز ہوئے تھے کہ بابا کے دوست نے بابا سے کہا کہ اس کا کزن گھر چھوڑ رہا ہے، اب اسے اس گھر میں نہیں رہنا۔ بابا نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ آپ کے اس گھر کے بیسمنٹ میں بہت ہی گندی ہوائی چیزیں ہیں جو ان کو تنگ کرتی ہیں۔ تو بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، یار کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ بھلا آج کے دور میں بھی تم ان فضول باتوں پر یقین کرتے ہو؟ تو بابا کے دوست نے بھی مسکراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں یار، مجھے بھی انہوں نے ہی بتایا ہے کہ رات کے وقت اکثر زور زور سے کبھی کوئی ہنستا ہے اور کبھی کوئی زور زور سے روتا ہے، کبھی کوئی ان کی چارپائی کے قریب آ کر چارپائی کو زور سے ہلاتا ہے اور بیسمنٹ میں بھاگ جاتا ہے، اور اکثر کبھی دن میں بھی ان کے کھانے کی چیزیں بیسمنٹ میں گری ہوئی ہوتی ہیں، اور جب وہ بیسمنٹ سے چیزیں واپس لینے جاتے ہیں تو غرانے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو بابا نے بولا، یار کوئی بلی کتا ہی نہ ہو جو بیسمنٹ میں گھس گیا ہو اور ان کے کھانے کی چیزیں اٹھا لے جاتا ہو؟ تو دوست نے بولا، یہ تو مجھے پتا نہیں، بہرحال وہ لوگ اب اور نہیں رہنا چاہتے اور گھر کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ بابا نے کہا، چلو ان کی مرضی ہے، پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ویسے ہی وہ کسی وجہ سے ڈر گئے ہوں گے۔ خیر بابا نے کہا، جب وہ لوگ اپنا سامان اٹھا لیں تو تالا لگا کر چابی آپ ہمیں دے دیں، اور ان کے جو ایڈوانس کے پیسے ہیں وہ لے جائیں۔ تو بابا کا دوست ٹھیک ہے کہہ کر چلا گیا۔ یہ سب باتیں ہم سب گھر والے سن رہے تھے، تو امی نے بابا سے بولا کہ وہاں واقعی میں کچھ ایسا تو نہیں ہے؟ تو بابا نے پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تم بھی شروع ہو جاؤ، یار ایسا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو۔ تو تب میرے بڑے بھائی نے بھی کہا کہ بابا چلو ہم لوگ وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ بابا نے کہا، چلو شام کو چلتے ہیں، ویسے بھی جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ سامان اٹھا رہے ہیں، شام کو تالا بھی لگاتے آئیں گے۔ میں نے بھی بابا سے بولا میں بھی چلوں گا۔ پھر میرے ایک اور بڑے بھائی نے جو دوسرے نمبر پر ہے، اس نے بھی بولا بابا میں بھی چلوں گا۔ بابا نے بولا ٹھیک ہے۔ خیر شام 5 بجے کا ٹائم تھا،
ہم 3 بھائی بابا کے ساتھ اپنے اس گھر میں آئے جہاں کچھ لوگ سامان ٹرک پر لوڈ کر رہے تھے۔ وہی بابا کا دوست اور اس کے کزن تھے جو سامان اٹھا کر ٹرک میں رکھ رہے تھے۔ بابا نے سلام کیا اور حال چال پوچھنے کے بعد کہا، اور کتنا سامان باقی ہے؟ اگر اور مدد چاہیے تو میرے بیٹے ہیں، یہ سامان اٹھانے میں مدد کریں گے۔ بابا کے دوست نے بولا، نہیں، بہت بہت شکریہ ریاض بھائی، سامان تقریباً سارا اٹھا لیا گیا ہے، بس کچھ کپڑے بھابھی باندھ رہی ہیں، وہ رکھنے باقی ہیں۔ پھر بابا نے اندر جو لیڈیز تھیں ان کو سلام کیا اور بولے، باجی بہت افسوس ہوا کہ آپ لوگوں کو ہمارے گھر کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو وہ خاتون بولی، بس بھائی جان، ہم تو ادھر رہنے ہی آئے تھے، پر ادھر تو پہلے ہی کوئی رہتا ہے جن کو ہمارا رہنا پسند نہیں ہے۔ تو بابا نے بہت حیرت سے بولا، باجی یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کوئی وہم ہوا ہو۔ تو وہ خاتون بولی، نہیں بھائی جان، مجھے وہم ہو سکتا ہے، پر میرے شوہر کو بھی ان چیزوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جس پر بابا نے اس کے شوہر سے پوچھا، نبیل بھائی کیا واقعی میں ایسا کچھ ہوا تھا؟ جس پر بابا کے دوست کے کزن نے بتایا، ہاں ریاض بھائی، گزشتہ رات جب میں واش روم جانے لگا تو میری نظر بیسمنٹ کی طرف پڑی۔ ایک خوفناک سی عورت بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی جو بہت ہی خوفناک آواز میں غرا رہی تھی۔ اس کی آواز سے میری بیوی بھی جاگ گئی، وہ بھی بہت ڈری ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی۔ میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ جو بھی چیز تھی بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت عجیب سے تھے۔ پاؤں کے پنجے کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں جیسے کہ پاؤں کے پنجے ہی نہ ہوں، اور اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے گندے اور لمبے تھے جیسے کبھی کاٹے ہی نہ ہوں۔ اس کی آنکھوں میں کالا رنگ ہی نہیں تھا، بالکل سفید آنکھیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے کوئی جانور نما عورت تھی، اور اس کی شکل ہم دونوں کو ابھی تک خوفزدہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کبھی کبھی زور زور سے اپنا سر زمین پر پٹک رہی تھی اور کبھی عجیب سی آوازیں نکال کر ہنس رہی تھی، اور ایک دم سے خاموش ہو کر اپنی خوفناک آنکھوں سے ہمیں گھورے جا رہی تھی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم دونوں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دونوں دیوار کے ساتھ بالکل ایسے کھڑے تھے جیسے ہمارے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ ہم نہ تو چل پا رہے تھے اور نہ ہی بول پا رہے تھے، جیسے اس چیز نے ہمارے جسم کو جما دیا ہو اور ہم بس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کانپ رہے تھے۔ وہ تو بس خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو فجر کی اذان کی آواز نے بچا لیا، ورنہ شاید ہماری لاشیں ہی ملتی یہاں سے، کیونکہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی وہ فوراً بیسمنٹ میں بھاگ گئی اور ہم فوراً گھر سے باہر نکل آئے اور شہزاد بھائی کے گھر کی طرف چلے گئے اور شہزاد بھائی کو یہ سب بتا دیا اور ان سے کہا کہ ہم نے صبح ہی گھر خالی کرنا ہے اور آپ ہمیں ہمارے ایڈوانس کے پیسے ہمیں واپس دلوا دیں، ہم کہیں اور گھر لے لیں گے، اور صبح سامان اٹھانے آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گے، اس وجہ سے ہم لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ بابا نے بولا، چلو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر بابا نے دوست کے کزن کو ایڈوانس کے پیسے واپس دیے اور کہا، میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کہیں آبادی والے علاقے میں گھر دیکھیں، کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے، کہیں کہیں گھر ہیں اور آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت برا اثر پڑا ہے، اور آپ لوگ نماز پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں، امید ہے کہ آپ لوگ بہتر محسوس کریں گے۔ خیر ان لوگوں نے بابا کو سلام کیا اور وہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم ایسے ہنس رہے تھے جیسے کوئی ہمیں بچہ سمجھ کر ڈراؤنی کہانی سنا کر گیا ہو، اور تب بابا بھی ہماری طرف دیکھ کر ہنس پڑے اور بولے کہ ان دونوں نے واقعی میں کوئی خواب دیکھا تھا، اور جب اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا ہوگا تو خود ہی ڈر گئے ہوں گے۔ اس بات سے ہم لوگ اور بھی ہنسنے لگے، اور تبھی ہنستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی وہاں سے ہمیں چھپ کر دیکھ رہا تھا اور اچانک پیچھے چلا گیا ہو۔ میں نے فوراً بابا سے بولا، بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، اب تم لوگ مجھے بھی الو بنانے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ تو میں نے کہا، نہیں بابا، میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ سن کر میرا بڑا بھائی بولا، ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا، اور دونوں بھائی پھر سے زور زور سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے تو میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی اور بابا نے بولا، چلو اب بس کرو، تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی، چلو شابش گھر کو تالا لگاؤ اور جلدی گھر چلو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ ہم اس گھر سے
باہر نکل آئے اور بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا اور ہم وہاں سے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں چپ چاپ یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ آخر وہاں واقعی میں نے کسی کو دیکھا تھا یا ان کرایہ داروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہوا ہے، جبکہ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا تھا۔